آخر ملت عبودیت و بندگی کے معاملے میں بڑے ہی محتاط اور بہت ہی وقت کی قدر و قیمت کا احساس رکھتے تھے. اور میں نے ایک بار کلکتے سے حضرت کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور میں آپ کی نصیحت کا محتاج ہوں، کچھ نصیحتیں فرما دیں. تو ارشاد فرمایا کہ نصیحت کا جواب لکھا، بات تو بہت وسیع ہے، اب میں کیا کیا نصیحتیں کروں. بس ایک بات یاد رکھنی چاہیے، احساس ذمہ داری یہ ہمیشہ ہے. تو آدمی کبھی ذلیل، خوار، محتاج، کنگال نہیں. احساس ذمہ داری. اب آپ کے اوپر جیسی ذمہ داریاں، ہر ذمہ داری کا ہر وقت احساس رکھیں. عبادت کی ذمہ داری آئی تو اس کو ٹال مٹول نہ کریں، وہ کرتے رہیں. بچوں کی خبرگیری، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری یہ آئی، اس کا بھی خیال کریں. جب اس کا احساس رکھیں گے تو اس میں بھی کمی نہ آئے. دین کی تبلیغ کی ذمہ داری تو اس میں بھی کامیاب ہوں. اس لیے ان سب ذمہ داریوں کا احساس رکھنا چاہیے. حضور آپ سے ملت کو میں نے یہاں تک احساس ذمہ داری کے بارے میں پایا. گھر سے نکلتے تھے مدرسے تک جانے کے لیے تو راستے میں چلتے بالکل سیدھے چلتے، کبھی دائیں یا بائیں بھی ایسے بھی نہ دیکھیں. نو کر کے دیکھنا اور بات، وہ تو الگ. حضرت نو بھی کر کے نہیں دیکھتے، بالکل سیدھے چلتے اور قدم برابر اٹھاتے، کوئی قدم ادھر ادھر نہ ہوتا. اور زبان پر قرآن حکیم کی تلاوت جاری. ہر وقت تلاوت میں مصروف رہتے. جب کوئی خالی وقت ہوتا طلبا 1 گھنٹی پڑھ کر چلے جاتے اور دوسری پارٹی طلبا کی آنے والی ہے. اتنے بیچ میں جو 2-4 منٹ کا وقفہ ملتا، آپ سے ملت تو ایک رکوع تلاوت کرتے. قرآن عظیم کے حافظ تھے اور کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا گیا کہ رمضان شریف قریب آیا تو رحل پر قرآن رکھ کر کے خوب اس کو ادبر کرتے ہیں، جیسا کہ رمضانی حافظوں کا طریقہ. مگر آپ سے ملت کو اس کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پوچھنے پر یہ جواب دیا. میرے والد ماجد نے اپنی حیات میں 1 لاکھ قرآن عظیم کا ختم کیا. کس طرح 1 لاکھ بولنے میں تو بڑا آسان معلوم ہوتا ہے، مگر 1000 ختم کرو تو نہ دیوالیاں نکلنے لگے تو پھر کیا. ہاں 1 لاکھ ختم قرآن کیا. میں نے بھی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق. دعا کرنے کے لیے تو بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، یہ اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، یہ شان وہ شان، مگر اس کے اسباب کی طرف توجہ نہیں کرتے. لکھپتی بنا دے، کروڑ پتی، ارب پتی بنا دے، دعا کرتے رہیے گا اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد نہ کر کے کونے میں بیٹھ کر آرام کرتے رہیے کہ کیا لکھپتی خاک بنے گے؟ زمین میں سے سونا ابل کر کے آئے گا.
محنت اس کے ساتھ احساس ذمہ داری حافظ ملت اسی لیے ہر وقت کی حفاظت کرتے تلاوت کرتے رہتے، چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، یہاں تک کہ جب بستر پر لیٹ جاتے تو ہم نے اندازہ کیا کہ جب تک پاؤں سمیٹے رہتے ہیں قرآن عظیم کی تلاوت کرتے اور پاؤں پھیلا کر قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کرتے۔ وہ سوچتے تھے کہ جب تک نیند نہ آئے قرآن پڑھو، یہ ان کا حال ہوتا اور عام حالات کی الگ بات۔ اسی طرح حضور حافظ ملت درس و تدریس کے معاملے میں یہ احساس اپنے ذمہ داری رکھتے تھے، لڑکے آئے کہ نہ آئے، دیکھا کلاس میں آنے میں دیر کر رہے ہیں، خود باہر نکل آتے اور بلاتے ادھر آؤ، اور اگر یہ نہ ہوتا، کوئی نظر نہ آتا تو کسی دوسری جماعت کے طالب علم کو بلاتے، بلا جماعت کے طلبا کو فوراً میرے پاس بلاؤ۔ اب سب ہانپتے کانپتے چلے آتے اور درس میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ کتابیں موٹی موٹی ختم ہو جاتی پڑھاتے پڑھاتے۔ اتنی برکت، ایسی برکت میں نے اور کبھی نہ دیکھی اور نہ کسی اور استاد کے یہاں ایسی برکت پائی۔ بخاری شریف ہم لوگوں کو پڑھا رہے تھے، رجب کا مہینہ آنے سے پہلے دونوں جلد پوری کی پوری ختم کرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ پھر کرو، اور پھر 3.5 پارے ہم لوگوں کو اور پڑھا ڈالے، اور اب تو 3.5 پارے سال بھر میں ہو جائیں تو آپ سمجھیے کہ بہت تھا یہ شان، یہ برکت۔ تو جب آدمی میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے تو کاموں میں برکت کی